الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیات مبارکہ 34 سے لے کر اور 37 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بعض حقوق کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، جسے ہم عرف عام میں حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد بھی در حقیقت حقوق اللہ ہی ہیں، اس لیے کہ ان حقوق کا تعین اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی دوسرے کا حق قرار دیتے ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پہلے وہ حقوق اللہ ہے اور پھر وہ حقوق العباد ہے۔ اس لیے حقوق العباد سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بندوں کا بندوں کے اوپر کوئی حق ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بندوں کا بندوں کے اوپر وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کا جوڑا بنایا، اور یہ پوری دنیا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے مل کر بنی ہے۔ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ خاندان کی بنیادی اکائی بھی یہی ہے کہ میاں بیوی ایک خاندان کی بنیاد اور بنا رکھتے ہیں، اسی سے قبیلے، اسی سے برادریاں، اسی سے قومیں وجود میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر ہے
کہ اس بنیادی اکائی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کو ملا کر گھر بنایا، خاندان بنایا، اس میں حقوق کی تقسیم کس طریقے سے ہے؟ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی بھی ایک سے زیادہ اجتماعیت ہوگی تو وہاں کسی ایک کو یہ فیصلہ کن اختیار دینا ناگزیر ہوگا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا، چاہے وہ اجتماعیت 2 افراد پر مشتمل ہو یا اربوں افراد پر مشتمل ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زیادہ ایسے افراد کا تعین کیا جائے کہ جس میں دونوں کو یکساں برابر مقام متعین کیا گیا ہو۔ مثلا ہمارے قریب میں چین کی آبادی ہے اور ان کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی اتنی بڑی آبادی پر ایک صدر، اتنی بڑی آبادی پر ایک وزیر اعظم، ایک حکمران، تو یہ تو مردوں کے حقوق کی حق تلفی ہو گئی، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ حاکم بنے گا تو نتیجے میں فساد واقع ہوگا۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ جب بھی اجتماعیت ہو کسی ایک کو فیصلہ کن بالادستی حاصل ہو، ان معنوں میں کہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جائے۔ اب یہاں مرد اور عورت ہیں تو یا تو یہ ذمہ داری عورت کے کاندھوں پہ ڈالی جاتی یا مرد کے کاندھوں پہ ڈالی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد کے کاندھوں پہ ڈالی، مرد کو قوام بنایا، مرد کو نگہبان بنایا۔ اور یہ ذمہ داری ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ اس میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ذمہ داری اور حق میں فرق نہیں کرتے، تو اکثر یہ شور مچ جاتا ہے کہ بھئی خواتین کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ خواتین کی حق تلفی نہیں ہو رہی، بلکہ خواتین پر ذمہ داریاں نہیں ڈالی جا رہی ہیں، بلکہ ذمہ داری مرد پر قائم کی گئی کہ وہ قوام ہے، وہ نگہبان ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یہ خالص اللہ کا حکم ہے۔ ظاہر ہے جب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، تو اس میں کسی کو اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور دوسرے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسرے اس لیے کہ مالی بوجھ، مالی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے، عورت پر نہیں رکھی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ عورتیں دوسرے درجے کی مخلوق ہو گئی ہیں۔ اب مرد کو اگر فضیلت دے دی گئی اور اس کو قوام بنا دیا گیا اور اس پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی، تو نتیجے کے طور پر وہ عورت پر ظلم کرے، بلکہ اس کو حکم دیا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ معروف طریقے پر رہو۔ مالی ذمہ داری سے عورت کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو کفالت باپ کے ذمے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، ماں ہے تو بیٹے کے ذمے۔ خود عورت پر کسی قسم کی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ ہاں اگر وہ رضاکارانہ طور پر اپنے خاندان والوں کا، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا چاہے تو اسے روکا بھی نہیں گیا ہے،
لیکن اس پر ذمہ داری نہیں عائد کی گئی، اس پر لازمی نہیں قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور جو اس کے زیر رعیت ہے اس کے بارے میں وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ والامیر راع، حکمران اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ والرجل راع فی اہل بیتہ، اور مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت شوہر کے گھر کی نگہبان اور اس کی ذمہ دار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کا ذریعہ ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک جانب شوہر کا درجہ اتنا بتا دیا کہ اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی کہ کسی کو سجدہ کیا جائے تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، اس لیے عورت کو یہ حکم نہیں دیا گیا۔ تو دوسری جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر کے کام کاج میں وہ اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی ذاتی ضرورتوں میں سے بعض ضرورتوں کی جس کی تکمیل وہ خود کر سکتے ہوتے تھے اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے گھر ایک ایسا خوشگوار ماحول بن جاتا ہے کہ جو واقعتاً جنت کا نمونہ ہے۔ ایک جانب یہ حکم ہے، دوسری جانب اچھی اور نیک بیوی کے بارے میں فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے زیادہ بہترین متاع اس دنیا کی نیک اور صالح عورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی بھی کیا کرتے تھے اور ان کے مزاج کی رعایت بھی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے نہیں رہتے تھے کہ اگر وہ قوام ہے، نگہبان ہے، نگران ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر روب ڈالیں۔ تو اس لحاظ سے دونوں کو میاں بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی میاں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر شوہر کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے حکم کو پورا کیا جائے، لیکن اس کا حکم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہر وہ حکم جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو کسی کے لیے بھی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ اطاعت معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عصمت کی حفاظت اور شوہر کے مال کی حفاظت ہے۔ مرنے کی صورت میں عدت شوہر کا حق ہے، سوگ منانا شوہر کا حق ہے۔ تو دوسری جانب عورتوں کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مہر اس کا حق ہے، خوش دلی سے مہر ادا کرو۔ اگر ایک آدمی نے نکاح کیا ہے اور نکاح کے نتیجے میں مہر کا تعین بھی ہو گیا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ یہ مہر ادا کرے، تو وہ در حقیقت نکاح نہیں کر رہا بلکہ حدیث کے الفاظ میں وہ زنا کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا حقوق ہے کہ ان کی دلجوئی کی جائے، ان کی
پرائیویٹ لائف، شخصی زندگی کا تحفظ کیا جائے۔ اگر مشترکہ خاندان ہے تو کم سے کم ایک کمرہ جس میں عورت اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے وہ اس کا حق ہے، اور شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اس کا یہ حق اس کو دے۔ اگر علیحدہ ہیں تو ظاہر بات ہے پھر تو یہ سوال نہیں اٹھتا، لیکن اگر مشترکہ خاندان ہے تو تب بھی کم سے کم اس کی شخصی لائف کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے نفقے کا تحفظ ہے، اسی طریقے سے میراث میں اس کو حصہ دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اس کے مالی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، یہ سارے حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کیے ہیں۔ اس لحاظ سے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اس رشتے میں ایک نازک رشتہ سسر اور بہو یا ساس اور بہو کا ہوتا ہے۔ بہو جسے ہم محبت سے بیاہ کر گھر لاتے ہیں، اس سے تو یہ توقع باندھی جاتی ہے کہ وہ گویا معصوم عن الخطا ہے، غلطیوں سے پاک ہے، غلطیوں سے مبرہ ہے، اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو تو اس پر سخت باس پرس کی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اپنی بیٹی سے غلطی ہو تو اسے ناز برداری پر محمول کیا جاتا ہے، اور ناز برداری پر محمول کرنے کے نتیجے میں اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بہو بمنزل بیٹی کے ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنی بیٹی کی ناز برداری کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے اسے اس مقام پر لے کر آتے ہیں، تو بہو بھی بمنزل بیٹی کے ہے۔ ایک نئے فرد کا خاندان میں اضافہ ہوا ہے، اسے مزاج سمجھنے میں، عادات سمجھنے میں، گھر کے طور طریقے سمجھنے میں ظاہر ہے کہ وقت لگے گا، اور اس وقت کو دینا یہ خاندان والوں کی، گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے تشبیہ دی ہے عورت کی تخلیق کو پسلی کے ساتھ، فرمایا جو کچھ بھی تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس کی اس کجی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو، اس لیے کہ پسلی کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور عورتوں کے حق میں اس کا توڑنا طلاق ہے۔ بعض اوقات ناگزیر ضرورت کے تحت شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، اگر رشتے کے ساتھ نباہ کرنا ممکن نہ ہو اور اس سے بڑے جرائم ہونے کا خدشہ ہو کہ ایک دوسرے کی غیبت کی جا رہی ہے، حسد کیا جا رہا ہے، بات قتل و غارت گری اور مقدمات تک اور ان چیزوں تک آ رہی ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ پھر اس رشتے کو ختم کر دیا جائے جہاں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہیں کی جا سکتی ہو، جسے ہم عرف عام میں طلاق کہتے ہیں۔ طلاق اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے اگر کوئی کام ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نکاح جب ہوا تھا تو کسی عالم نے نکاح پڑھایا تھا، کوئی عالم بیٹھا تھا، اس نے ایجاب قبول کروایا تھا۔ عام طور پر اب ایک نئی رسم چل پڑی ہے، اور چونکہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لہٰذا علماء کی کیا ضرورت ہے، اور یوں غیر علماء سے بھی نکاح پڑھوانے میں کوئی عیب نہیں محسوس کیا جاتا۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ نکاح ایک بندھن ہے، ایک رشتے کے اندر باندھنا ہے، تو جب آپ نے اس بندھن کو قائم کیا تھا اس وقت عالم سے رابطہ کیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ زندگی کسی ایسے موڑ پر آ جائے کہ اب اس رشتے کو باقی رکھنا ممکن نہ رہے تو پھر اس صورت میں طلاق دینے سے پہلے عالم سے رجوع کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ شریعت میں طلاق کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو جب عالم طریقہ بتائے اس طریقے کے مطابق شرعی طریقے پر طلاق دے۔
یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر طلاق پہلے دیتے ہیں اور مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں، اور اسی طریقے سے خواتین جذباتی ہو کر بعض اوقات شوہر کی کسی بات سے جو ان کے نظر میں ناقابل برداشت ہوتی ہے اور یوں اکڑ جاتی ہیں اور شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں کہ نہیں مجھے ابھی اسی وقت طلاق دو، اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور میں ادھر جا رہی ہوں، میں ادھر جا رہی ہوں، میں واپس جا رہی ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غصے میں آ کر کوئی جذباتی قدم اٹھا لیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں آئے دن اس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے اور سب کو آپس میں الفت و محبت نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی ناگزیر صورتحال پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں یاد رکھیے کہ جلد بازی سے کام مت لیجئے، بلکہ عالم سے رجوع کیجئے۔ عالم پھر بیچ میں پڑے گا، اور آپ کو اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو پھر طلاق کا شرعی طریقہ بتا دے گا، جس میں خیر و برکت اپنی جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مردوں کو قوام بنایا، نگہبان بنایا، اس لیے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک سیرت بیوی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا۔ آپ نے فرمایا ایو امرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا فتدخل الجنہ من ای باب شاء، ہر وہ مسلمان عورت جس نے نماز کی پابندی کی، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، جس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، کسی عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، لجمالہا، لمالہا، لحسبہا ولدینہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو۔ تو نیک بیوی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا میں جنت ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں آج کے اس جدید دور میں بڑے بڑے ہوٹل قائم ہو گئے ہیں جنہیں ہم اسٹارز کے ذریعے درجہ بندی کرتے ہیں، یہ 5 اسٹار ہے اور یہ 6 اسٹار ہے اور یہ 7 اسٹار اور یہ فلاں۔ دنیا جہان کی خدمات اس میں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گھر نہیں ہوتا۔ گھر کو گھر بناتی عورت ہے، عورت کے سوا اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے کہ جو گھر کو گھر بنا سکے۔ اس لیے اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ نیک اور صالح بیوی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، وہ تمہاری اطاعت گزار نہیں ہیں، تمہاری بات پر کان نہیں رکھتی، تمہاری عزت نہیں کرتی، وہ بہت زیادہ منہ زور ہیں، منہ چڑی ہیں، اور اسے نہ عورت کی عزت، نہ خاون کی عزت کا پاس ہے، نہ اپنے گھر والوں کی عزت کا پاس ہے، آئے دن کے لڑائی جھگڑے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فعظوہن، انہیں واعظ کرو، نصیحت کرو۔ واعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں میں نرمی پیدا کرے، انہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس دلاؤ، انہیں خاندان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سمجھاؤ، ان کی تربیت کرو۔ اگر ایسے کرنے کے نتیجے میں کوئی فائدہ نہ ہو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہ کر، گھر میں ان سے علیحدہ رہ کر
اپنی ناراضگی کا عملی اظہار کرو، اس سے عورتوں کو نصیحت ہوگی۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے وَاضْرِبُوهُنَّ تو پھر تمہیں تادیباً مارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت مشروط ہے اس بات سے کہ جسم پر زخم نہ پڑے، کوئی عضو نہ ٹوٹے، اور چہرے پر تو مارنے کی سرے سے اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ آخری آپشن ہے جب تمام تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی سرکش عورت راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، اپنی غلطی درست کر لیں، اصلاح قبول کر لیں، تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اس لیے کہ یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اگر تم یہ حرکت کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکو گے کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر بہت زیادہ قوت حاصل ہے، اور وہ بالا تر ہے، اور وہ بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی عظمت کا دل میں احساس کرو۔ تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تمہارا حال پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے اور اس پر تم سے محاسبہ کر سکتا ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اب یہ دوسروں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرے سے لا تعلق ہو کر رہو، قرائن سے، حالات سے، طرز عمل سے، کسی اور طریقے سے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، دیگر بڑوں کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، ان میں آئے دن انبن ہوتی رہتی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یا قطع تعلق کی نوبت آ گئی ہے، یا اس قسم کی دیگر مسائل کا سامنا ہے، تو دوسرے لوگ تماشا نہ دیکھیں کہ تماشا دیکھیں، آگے بڑھیں، بیچ میں پڑیں، صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اور صلح کی ترتیب یہ ہو کہ مرد کی جانب سے ایک مقرر ہو اور عورت کی جانب سے ایک مقرر ہو، پھر وہ دونوں حکم ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اگر یہ حکم خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کی کوئی صورت نکال دے گا، لیکن یہ موقوف ہے اس بات پر کہ مرد اور عورت دونوں حکم کی بات کو تسلیم بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ حکم تو مقرر کر دیا اور پھر اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت سارے واقعات ہیں، مثلا ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا اپنے شوہر کے ساتھ اس بات پہ ناراضگی ہوئی۔ یہ بیٹی ہیں عتبہ بن ربیعہ کی، اور عتبہ بن ربیعہ سردار قریش ہیں جو بدر میں مشرکین کی فوجوں کی کمان کر رہے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں جو تاریخ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں عتبہ بھی مارا گیا، اس کا بھائی ربیعہ بھی مارا گیا، اور ولید بھی مارا گیا۔ تو بعد میں اس کے شوہر نے، فاطمہ کے شوہر نے، بعد میں فاطمہ مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو کے شادی ہو گئی، تو اس کے شوہر نے اس سے تانا دیا اس بات کا کہ تمہارا باپ اور تمہارا چچا تمہارے بائیں جانب جہنم میں ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ پر صحیح تھی، اس لیے کہ وہ مشرکین کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر لڑائی میں مارے گئے تھے، لیکن یہ بات کہہ کر چونکہ انہوں نے ایک مسلمان خاتون کی دل آزاری کی تھی، اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت عتبہ کو رنج ہوا،
وہ یہ مقدمہ لے کر گئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مقرر کیے دونوں جانب سے. ایک جانب سے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے تو دوسری جانب سے حضرت امیر معاویہ تھے کہ آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. جب یہ دونوں حکم بعد میں فیصلہ کرنے کے لیے پہنچے تو میاں بیوی کے درمیان صلح ہو چکی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں کس درجے آزادی دی گئی ہے کہ اگر ایک عورت کی صرف جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، بات خلاف حقیقت نہیں ہے لیکن حقیقت ہونے کے باوجود ایسی ہے کہ جو عورت کو ناگوار گزرتی ہے اس سے اس کے جذبات میں مجروح ہوتے ہیں اور اس سے اس کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، تو یہاں اس بات کا لحاظ رکھا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس نے کون سی غلط بات کی ہے، بات تو اس نے ٹھیک کی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دونوں کی جانب سے حکم مقرر کر دیے جائے، بات سنجیدہ ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے لیکن اس کا اظہار حضرت فاطمہ کے سامنے مناسب نہیں تھا، اس سے ان کی دل شکنی ہوئی. اس طرح شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنے کی اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے کی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انشاءاللہ پرسوں جو ہمارا موضوع ہے توحید باری تعالیٰ، تو اس پر میں ذرا تفصیل سے اظہار خیال کروں گا. ہمارے کلمے کا جو پہلا بنیادی جز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. میاں بیوی کے بعد اب یہ رشتہ بن گیا ہے، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اولاد ہوگی. اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دینا چاہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے. اب اگر اولاد ہو گئی ہے تو اولاد کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ اولاد کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا. تو یہاں بھی یہی حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین ماں ہوں اور باپ ہوں، دونوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حق باپ کا زیادہ ہے یا ماں کا زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا حق بتایا، چوتھی دفعہ پھر باپ کے حق کا ذکر کیا ہے. یاد رکھیے ادب اور احترام میں باپ کا حق مقدم ہے اور خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے. حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق الوالدین کے گناہ سے محفوظ رکھے کہ جس کا کچھ نہ کچھ اثر اس دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے. یعنی آخرت کی پکڑ تو اپنی جگہ پر ہے، دنیا میں بھی اس گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے. اور اللہ عز و جل نے والدین کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور اللہ نے باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھ دی اور باپ کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھ دی ہے. مشہور حدیث جو اکثر رمضان کے موقع پر آپ حضرات سنتے ہوں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملے
پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ رغم انفہ من ذکرت عندہ ولم یصلی علیک، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ پھر بھی آپ پر درود نہیں بھیجے، درود پڑھنے میں بخل سے کام لے۔ اور فرمایا رغم انفہ من ادرک ابویہما او احدا منہما ولم یغفر لہ، جس کو اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور یہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، تو یاد رکھیے ماں باپ آپ کی جنت ہیں۔ آج کل نوجوان نسل تھوڑی سی پڑھ لکھ گئی ہے اور پڑھ لکھنے کے نتیجے میں ان بزرگوں کو اور ان بڑوں کو ایسا سمجھتی ہے کہ جیسے انہیں کسی چیز کا شعور نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہ وہ ادب باقی نہ وہ احترام باقی۔ اور میں ازراہ مذاق ایک واقعہ بطور لطیفے کے کبھی کبھی درس میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دیہاتی پڑھ کے جب گاؤں گیا تو اس کے والد نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو اس نے جواب میں کہا میں نے BA کیا ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا اللہ کے بندے پڑھ کر آیا 2 لفظ اور وہ بھی الٹے، یعنی بجائے A B کے تو وہ بھی الٹے پڑھ کر آیا ہے۔ تو آج کی نوجوان نسل جو پڑھ رہی ہے وہ پڑھنے کے نتیجے میں اس کی عقل ایسی ہو رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بزرگ، یہ بڑے، یہ سفید ریش، یہ خاندان کے سرپرست اور یہ خاندان کے بڑے یہ کچھ نہیں سمجھتے، جو کچھ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ ہم زیادہ ذہین ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ سمارٹ ہیں اور زیادہ باشعور ہیں اور زیادہ زمانے کے تقاضوں سے، تو ان کی نصیحتوں پر کان دھرنا، ان پہ توجہ دینا، ان کے کہنے پر گھر سے نکلنا اور ان کے کہنے پر بر وقت جو ٹائم مقرر کیا اس پر آنا، یہ سب کچھ ایک ناروا پابندیاں ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے پر سے بزرگوں کی گرفت ڈھیلی پڑتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو کچھ انارکی اور جو کچھ انتشار اور جو کچھ بد اخلاقی اور جو کچھ بد تہذیبی ہے جس کے مظاہرے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب بزرگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب نوجوان نسل اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے والدین کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ دار کون ہیں؟ جو کسی بھی رشتے کے حوالے سے آپ کے ساتھ جڑ گئے یا آپ ان کے ساتھ جڑ گئے، آپ کے بھائی، آپ کا بہن، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، پھوپھی، خالہ، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دور کے رشتہ دار، نزدیک کے رشتہ دار، یہ سارے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بھی آپ پر حقوق عائد ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اردو زبان میں ایک مثل ہے کہ جب برتن اکٹھے رکھے جاتے ہیں تو وہ یقیناً آپس میں ٹکراتے بھی ہیں۔ جب رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلقات ہیں، تو اس کے نتیجے میں گلے شکوے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں، غیروں سے نہیں ہوتے۔ غالب نے خوبصورت بات کہی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی سے گلہ کرے کوئی۔ تو گلے شکوے الگ بات ہے، لیکن ان گلے شکووں کو پال پوس کر اتنا جوان کر لینا کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کی نوبت آ جائے، یہ قطع رحمی ہے۔ اور قطع رحمی ایسا ہی کبیرہ گناہ ہے جیسے شرک، جیسے قتل، جیسے زنا، جیسے شراب نوشی، جیسے حرام مال کھانا۔ کسی مسلمان مرد عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہن سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ اگر کوئی ناراضگی ہو گئی تو اپنے ناراضگی کے اظہار کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت جو شریعت نے دی ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ قطع رحمی کریں۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جتنے رشتے ہیں، اگر آپ اس نقطے پہ غور کریں
کہ یہ رشتے قائم کس نے کیے، یہ رشتے بنائے کس نے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بھائی ہیں تو کس نے ان کو آپ کا بھائی بنایا ہے، آپ کی بہنیں ہیں کس نے ان کو آپ کی بہن بنایا، آپ کے ماموں ہیں کس نے ان کو آپ کا ماموں بنایا ہے، آپ کے چچا ہیں کس نے ان کو آپ کا چچا بنایا ہے، آپ کی پھوپھی ہے اور آپ کی خالہ ہے تو کس نے آپ کی پھوپھی اور خالہ بنایا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ نے آپ کے لیے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے اس رشتہ دار کو پسند کیا ہے، تو پھر آپ کیسے اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس لیے رشتہ داروں کے حقوق کا خصوصی طور پر خیال کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا اور زمین میں فساد پھیلانا یہ منافقین کی نشانی ہے، مؤمنین کی نشانی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے بعد والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم وہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے والدین کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے اور وہ اس کی کفالت دوسروں کے ذمہ آن پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں باہم جوڑ کر بتایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یتیم کی سرپرستی کرنا آپ کے جنت میں داخلے کی ضمانت کا سبب ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ مسکین وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی سی محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور آج جب آپ خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کی 40% سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور اب جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ غذائی قلت کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ کسی کو بنیادی غذا بھی پوری نہیں مل رہی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ تو مساکین سے بھر گیا ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ اور پہلے جو ہمارے درمیان ایک متوسط کلاس ہوتی تھی، مڈل کلاس ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اب یا اپر کلاس ہے اور یا لوور کلاس ہے، یا بہت زیادہ مالدار طبقہ ہے جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ انہیں خرچ کرنے کا طریقہ سجائی نہیں دیتا، یا دوسری جانب وہ ہیں جو اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنے جسم کے اعضاء تک بیچنے پر مجبور ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اپنے قرب و جوار میں مساکین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے سے طور پر جتنا آپ سے ہو سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا۔ والجار ذی القربى، اور پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کا پڑوسی ہے لیکن غیر مسلم ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہے لیکن مسلمان ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ تو رشتہ دار پڑوسی کے پاس 3 حقوق جمع ہو گئے، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک رشتہ دار ہونے کا۔ تو جو بھی آپ کا پڑوسی ہو، رشتہ دار پڑوسی ہو تو خاص طور پر اس کا زیادہ حق بن گیا۔ والجار الجنبی، اور اسی کے ساتھ اجنبی ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ جو کہ رشتہ دار نہیں ہو۔ یہ پڑوسی ایسے ہیں کہ ان کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین نے اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اب اس بات کا حکم آ جائے کہ پڑوسی کو میراث میں حصہ دے دیا گیا ہے۔ تو پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے گھر میں پھل لے کر آؤ تو خبردار اس کے چھلکے باہر سر عام مت پھینکنا،
اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پڑوس میں جو رہتے ہوں ان کی استطاعت ہو اور وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسا پھل خرید سکیں، تو چھلکے دیکھ کر کہیں وہ احساس محرومی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، جو مذہب، جو دین، جو شریعت، جو نظام زندگی اس حد تک حساس ہو اور اس حد تک احساس محرومی کی تلافی کر سکتا ہو، اسے چھوڑ کر ہم دیگر عزموں میں اپنے احساس محرومی کی تلافیاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا؟ اسی طریقے سے پڑوسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اتنی تاکید کے ساتھ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اس کے بارے میں لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، جو بھی آپ کے پڑوس میں ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، مثال کے طور پر یہ پلاس ہے، پیچکس ہے، دیگچی ہے، ضرورت کے وقت مہمان زیادہ آ گئے، برتن مانگ لیے، اور مہمان آ گئے، بستر مانگ لیے، کوئی غمی ہو گئی، فوتگی ہو گئی، ظاہر ہے گھر والے غم میں مصروف ہیں، تو دوسرے جو پڑوس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ ان کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ یہ جو اس قسم کی ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ اکثر ایک بڑا مسئلہ اور درد سر ہوتا ہے۔ جو لے لیتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے کہ استعمال کے بعد اسی طریقے سے واپس کر دیں، اور جب نہیں کرتے تو نتیجتاً دوسرا اس کو روکتا ہے۔ تو اس بارے میں جو استعمال کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو چیز ضرورت کے تحت عاریتاً لیں، استعمال کے بعد واپس کریں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں تو تب بھی دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تنگ نہ کرے، بلکہ اپنی جانب سے بڑھ کر پیش قدمی کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی، یہ تو پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر تھا۔ پہلو کے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو عارضی طور پر آپ کے ساتھ کسی وجہ سے آپ کے پڑوس میں آ جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے یا مجلس کی وجہ سے۔ مثلا یہاں مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو مجلس میں بیٹھنے کے نتیجے میں جو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اب اگر کوئی شخص گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، تو دوسروں کو درس سننا اس میں خلل واقع ہوگا۔ یہ پڑوسی کا حق ہے کہ وہ یہ درس سننے کے لیے ہے، تو آپ اس کے حق کا احترام کریں۔ اگر آپ کو گفتگو ہی کرنی ہو تو آپ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے پھر مجلس کے اندر آئیں۔ اسی طریقے سے ریل کے اندر سفر ہے، بس کے اندر سفر ہے، دفتر میں ملازمت ہے، عارضی طور پر آپ کا وہاں دوسروں کے ساتھ، تو تمام لوگوں کا جس نسبت اور رشتے کے لحاظ سے آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کے حقوق کی رعایت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفیس انسان تھے، اور آپ نے کتنی خوبصورت تعلیم دی کہ دیکھو پیاز اور لہسن حلال چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانا ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شخص پیاز کھائے، لہسن کھائے، تازی اس نے کھائی ہو، تو وہ کھا کر مسجد میں جماعت کی نماز کی ادائیگی کے لیے نہ آئے۔ کیوں؟ اس کے منہ سے پیاز کی بو آئے گی اور دوسرے نمازی کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنے گی۔ آپ ایک جانب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھیں، اور دوسرے جانب اپنے معاشرتی رویوں کو دیکھیں۔ دفاتر میں چلے جائیے، ماشاءاللہ پان جو کبھی تہذیب اور شائستگی کی علامت ہوا کرتا تھا، اور اس کے کھانے کے بھی اپنے آداب تھے۔ پان کھانا بھی ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تو پان کی جگہ یہ دوسری مصیبت لعنت گٹکا آ گئی ہے، اور بارہا تنبیہ کرنے کے باوجود اور بارہا سمجھانے کے باوجود کہ اس میں کس درجے مضر صحت چیزیں ہیں، نوجوان نسل اس پر فریبتہ ہوئی چلی جا رہی ہے،
اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں جس کے نہ کوئی ادب آداب ہیں، تو پورے دفاتر میں آپ چلے جائیے، پورے ایسی جگہ پر جو پبلک پلیسز عوامی جگہوں سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہاں دیکھیں ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عوامی استعمال کی جو چیزیں مشترکہ ہیں، آپ مسافر خانوں میں چلے جائیے، آپ ریل میں چلے جائیے، آپ ہوائی جہاز سے اگر سفر کر رہے ہیں وہاں چلے جائیے، تو اس کو پورا ہر ایک نے مارکر اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے یا پین اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے، اور دنیا جہان کی باتیں اور بری باتیں بھی اور غریب و عجیب و غریب قسم کی باتیں، یہ سب دوسرے انسانوں کو ذہنی اذیت دیتی ہیں، روحانی اذیت دیتی ہیں، خوف دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، ہمیں ان تمام باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی ہو اجنبی، 3 دن ضیافت اس کا حق ہے، ایک دن نسبتاً بہتر انداز میں اور 2 دن معمول کے مطابق جو آپ کھا رہے ہیں وہ اس کو کھلائیں۔ تو مسافر ہو یا مہمان ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج اگر یہ ہمارے حق میں زحمت بن گئی ہے تو اسے ہم نے اپنے تکلفات کی وجہ سے زحمت بنا لیا ہے۔ اگر آج آپ کسی شخص کو مہمان بنانا چاہتے ہیں تو مہمان بنانا کم مطلوب ہوتا ہے اور اس کے سامنے اپنی مالداری کا اظہار زیادہ مطلوب ہوتا ہے، اور کئی قسم کے کھانے اور کئی قسم کے پکوان اور اس قسم کے تکلفات میں پڑھ کر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی خوش دلی سے مہمان بننے پر تیار ہوتا ہے کہ دوسرے پر بوجھ ہوگا، اور نہ مہمان بنانے پر تیار ہوتا ہے کہ وہ دوسرا اس پر بوجھ ثابت ہوگا۔ تو ان مصنوعی زندگی اور تکلفات والی زندگی کے بجائے قناعت کی زندگی اختیار کریں۔ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ پچھلے زمانے میں زر خرید لونڈیاں اور زر خرید غلام ہوا کرتے تھے۔ آج دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ البتہ آج ایک نئی صورت ہے ملازمین کی، جو زر خرید تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ملازمت کو بطور پیشہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان ملازمین کا ایسا حق ہے کہ جیسا مالک خود کھائے ویسے ملازمین کو کھلائے، جیسا خود پہنے ویسے ملازمین کو پہنائے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالے، اور اگر کبھی کوئی ایسا کام ہو جو اس کی طاقت سے زیادہ کا اس پر ڈال دیا گیا ہو تو اس میں اس کے ساتھ مساعدت کرے، اس کے ساتھ ہیلپ کرے۔ اگر یہ رویہ آجر اور اجیر کے درمیان قائم ہو جائے، صنعتکار اور مزدور کے درمیان قائم ہو جائے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نتیجے میں کس حد تک خوشحالی آئے گی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ سب کچھ ناقابل عمل ہے، ناقابل عمل نہیں ہے، صرف نیت اور ارادے کی بات ہے۔ میں آپ کے اسی کراچی شہر میں یہاں کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک فیکٹری ہے، اسے جانتا ہوں۔ وہ باقاعدہ دوپہر کو جب اس کی شفٹ ہوتی ہے مزدوروں کے لیے اپنی جانب سے کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور وہ مزدوروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس کے مال میں کمی نہیں ہوئی کہ اس کے مال میں کمی ہوئی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ مختصر سے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے باوجود کساد بازاری کے اس صنعت کو، اس یونٹ کو ترقی دی، اور الحمدللہ وہ خاصے اس نے تمام ملازمین کے لیے اپنے صنعتی یونٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا لی، اور نماز کے وقت میں باقاعدہ اس نے رخصت دی کہ بھئی یہ نماز فرض ہے، نماز پڑھو۔ تو جو اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا تو اس کے بعد وہ بندوں کے حقوق کا لحاظ کرے گا۔ اس لیے جو مزدور ہیں، جو آپ کے زیر دست ہیں، جن سے آپ اپنی خدمت لیتے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا اور ان کو اپنے جیسا انسان سمجھنا اور ان کے آرام اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات کا خیال رکھنا، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ یقیناً کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنے بڑائی پر فخر کرے۔ اس بیماری اور مرض کی نشاندہی کی جو سبب ہے
ان حقوق کے ادا نہ کرنے کا۔ جب ایک انسان کے اندر تکبر ہو، اس کے اندر بڑائی ہو، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، تو پھر اسے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے بجائے اپنے حقوق کے حصول کی فکر پڑی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک جانب فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم میں رہے گا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس، اس کا رہن سہن اچھا ہو، تو فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، یہ وہ بنیادی مرض ہے تکبر۔ جب انسان کے دل میں آ جائے، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، تو اسے پھر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی۔ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے مال کے صرفے کی ضرورت ہوتی ہے، انفاق کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بخل کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو بخیل آدمی پیسہ سوچ کر جمع کرتا ہے، نہ خود پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مال وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور ساتھ میں یہ بیماری وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ تو اس میں مال کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور یہ بخل سے کام لیتا ہے اور اس علم کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ یہ کتمان علم کو چھپانا یہ خود بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں آ گئی یہ بات کہ یہاں قرآن کی محفل ہے، قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اسی کا ترجمہ اور اسی کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور مقصد اس سے ایک ہی ہے کہ سب کے نفوس کا تزکیہ ہو۔ اب اس علم کو چھپانا یہ کتمان علم ہے، اور چھپانا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دعوت نہ دیں، دوسروں کو بتائیں نہیں۔ تو اس لیے ہم بار بار آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ حضرات اس تحریک کے کارکن بن جائیں، دعوت قرآن کے کارکن بن جائیں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں، خود بھی قرآن کی طرف آئیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھولا۔ آج بھی منتظمین نے جتنا انتظام کیا تھا، جتنی کرسیاں بچھائی تھیں، وہ ساری کی ساری الحمدللہ بھر گئی ہیں۔ تو یہ ویسے نہیں بھری ہیں، یہ بھری ہیں آپ کی محنت سے، آپ کی کوششوں سے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ اس دنیا کے اندر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ کل جب آپ آئیں تو کل بھی اسی محبت، اسی ذوق شوق سے تشریف لے کر آئیں اور اسی طریقے سے بھرپور انداز میں محفل میں شرکت کریں، اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر آئیں۔ کل کا عنوان ہمارا ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ تو آج چونکہ خواتین کے حقوق پر کافی بات ہو چکی ہے تو میرا ذہن اس جانب مائل ہو رہا ہے کہ کل توبہ و استغفار پر بات کر لی جائے، اس لیے کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ توبہ و استغفار کا خصوصی مہینہ ہے۔ تو ابھی ذہن یکسو نہیں ہے، ساتھیوں سے درس کے بعد مشورہ کروں گا۔ غالب گمان یہ ہے کہ کل میں بجائے اسلام میں خواتین کے حقوق کے بجائے میں توبہ و استغفار کے موضوع پر درس دوں، چاہے خواتین کے حقوق پر بات ہو یا توبہ و استغفار پر بات ہو، دونوں باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گی اور دونوں میں ہی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے کل بھی آپ اسی محبت سے، اسی ذوق سے تشریف لے کر آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کا
یا تو کفر کر کے انکار کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے مجھے ایک سوال دیا ہے، وہ ملک میں اسلامی انقلاب کے طریقہ کار سے متعلق، تو اگر آپ حضرات نے پمفلٹ پڑھا ہو تو آخری دن کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام کا طرز حکمرانی، انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر میں آخری دن بات کروں گا۔ جو جس دن کا موضوع ہو اسی حساب سے اگر کوئی بات بیان ہونے سے رہ گئی ہو وہ اگر آپ پوچھ لیں تو بے شک اس کی وضاحت کرو۔ موضوع سے ہٹ کر اگر کوئی سوال کریں گے تو بات بہت دور تک پھیلتی چلی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ تو سمندر ہے، نہ میں اس کا احاطہ کر سکتا ہوں نہ کوئی اور احاطہ کر سکتا ہے، وقت محدود ہوتا ہے، تو اپنے موضوع تک اگر محدود رہیں تو اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ یہ اعلان میں نے شروع میں بھی کیا تھا کہ مکتبے کا بھی اہتمام ہے، جس میں انتہائی رعایتی قیمتوں میں کتابیں دستیاب ہیں۔ خواتین محبت سے شریک ہوں گے۔ میں تھوڑا سا انتظامیہ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ کل وہ ذرا کرسیوں کی ترتیب بنا لیں کس طرح کریں گے۔ اگر آپ حضرات بھی آئے اور ساتھ میں دو افراد اور بھی لے کر آئے تو پھر وہ کرسیوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو کل جن جن احباب کا ارادہ ہو آنے کا تو وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر لے تو انتظامیہ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی اتنے لوگ تو کم از کم شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آئیں گے تو اس سے انتظامیہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے انتظامات کو بہتر بنانے میں اس کو مدد ملے گی۔ ایک سوال آیا ہے، جو اولاد ہم لے کر پالتے ہیں کیا اس کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ بنانا اور اس کو پالنا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ اس کو بچپن میں دودھ پلا دیں اور رضاعت کا رشتہ قائم کر دیں، تو اگر رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا تو وہ بمنزل بیٹا یا بیٹی کے ہو جائے گا، اور اس سے پردے کے احکام جس طریقے سے سگے بیٹے سے متعلق یا بیٹی سے متعلق ہوتے ہیں وہ، البتہ رضائی بیٹے یا بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ کسی کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے اپنا بیٹا، تو آپ بے شک پالیں اور اس کے ساتھ احسان کریں اور اس کے ساتھ نیکی کریں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم دیں گے، لیکن اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ولدیت تبدیل کرنے کے نتیجے میں نسب جو ہے وہ خلط ملط ہوں گے، اور نسب پر بہت سارے احکام کا دار و مدار ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے۔ بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں بھئی اسکول میں نام لکھوانا ہے۔ بھئی نام لکھوانا ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کا نام لکھواؤ۔ اگر آپ نے پالا ہے، رشتہ دار ہے یا دوسرا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وفادار ہے تو آگے بڑھ کر اس کا آپ کو دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی صلہ۔ گزشتہ کل کے پروگرام کی سی ڈی مکتبے پر دستیاب ہے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام کی سی ڈی کل، اور اسی طرح ہر پروگرام کے دوسرے تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، مزید اخلاص و برکت عطا فرما، شیطان کے شر سے، ریا سے، نام و نمود سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے نفوس کا تزکیہ فرما، صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ نصیب فرما، شب قدر کی رات نصیب فرما، اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، بچہ ہے ثقلین ارشاد 14 سال، تو اس کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ بچہ گم ہو گیا ہے اور ابھی تک لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اسے خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی جانب اپنے اہل کی جانب لوٹائے۔ اگر کسی نے اس کو بری نیت سے خدا نخواستہ اغوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں رحم ڈالے، ان کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ڈالے،
اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے سلامتی کے ساتھ اس بچے کو اپنے گھر واپس پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے گھر سے نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔